آج میڈیا کے دوستوں کو انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے زحمت دی ہے۔ ہمارے دوست جب تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو میں انہیں آج بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اینٹی کرپشن ادارے کو ریفارم کیا، اس کی مثال گزشتہ 70 برس میں نظر نہیں آتی۔ پنجاب کے اندر 2 برس کے دوران اینٹی کرپشن مہم کے دورس ثمرات واضح نظر آ رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف پاکستان میں پہلی بار بااثر مافیا پر ہاتھ ڈال رہی ہے، جس نے گزشتہ 30 برس کے دوران عوام کے وسائل چھینے اور عوام کو بنیادی ضرورتوں سے محروم رکھا۔ پنجاب میں اینٹی کرپشن مہم نتیجہ خیز ثابت ہو رہی ہے اور بڑے بڑے مگرمچھوں پر ہاتھ ڈالا گیا ہے اور انہیں قانون کی گرفت میں لایا گیا ہے۔ ہمارے ناقدین جو کہتے ہیں کہ تبدیلی نہیں آئی، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب بدل کر رہے گا انشاءاللہ۔ میں یہاں آپ کے ساتھ اینٹی کرپشن ادارے کے اعداد و شمار شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2 برس کے دوران اینٹی کرپشن کو 51,050 شکایات موصول ہوئی ہیں۔ ان میں سے 11,488 انکوائری شروع کی گئی اور 3,185 کیس درج کیے گئے اور 3,904 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ہمارے 27 ماہ کے دور میں ملزمان سے ریکوری کی صورتحال بھی گزشتہ 10 سال کے مقابلے میں 532% زائد رہی ہے۔ گزشتہ 10 برس کے دوران 43 کروڑ روپے کی ریکوری ہوئی، جبکہ 27 ماہ میں 2 ارب 30 کروڑ روپے کی ریکوریاں ہوئی ہیں اور یہ تمام سرکاری خزانے میں جمع کرائی گئی ہیں۔ اس طرح 27 ماہ کے عرصے کے دوران سرکاری اراضی واگزار کرانے کی شرح گزشتہ 10 سال کے مقابلے میں 6,172% زائد رہی ہے۔ گزشتہ 10 برس کے دوران 2 ارب 65 کروڑ روپے کی سرکاری اراضی واگزار کرائی گئی، جبکہ ہمارے 27 ماہ کے مختصر دور میں 181 ارب روپے سے زائد کی سرکاری اراضی واگزار کرائی گئی۔ اینٹی کرپشن کی مہم کے دوران مجموعی طور پر 206 ارب روپے کی ریکوریاں ہوئی ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کی حکومت کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور پہلی بار بااثر طبقے پر ہاتھ ڈالا گیا، جو کہ ماضی کے ادوار میں قومی وسائل لوٹتے رہے۔ ہمارے دور سے قبل اتنی زیادہ ریکوریاں اس لیے نہیں ہوئی کہ اس وقت کے سیاسی اور بااثر لوگ اس میں شامل تھے، جو اہم عہدوں پر فائز رہے اور اداروں کو بھی اپنے زیر اثر رکھا اور قومی وسائل پر قابض رہے۔ یہ وسائل صوبے کے عوام کی امانت ہیں اور ہم اس امانت کو دیانتداری کے ساتھ کرپٹ عناصر سے واپس لے کر عوام کو لوٹا رہے ہیں، اور واپس کیے گئے وسائل عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوں گے، اور یہی ہمارا منشور ہے۔ اینٹی کرپشن کی اس خصوصی مہم کا براہ راست فائدہ عوام کو ہوگا۔ یہ عوام ہی کی جیت ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ وسائل احساس جیسے بے مثال پروگرام، صحت انصاف کارڈ جیسے فلاحی منصوبوں، پناہ گاہوں جیسے عوامی پروگرام و دیگر فلاح عامہ کے پروگراموں پر خرچ ہوں گے۔ میں تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اینٹی کرپشن کی اس مہم میں حصہ لیا اور حصہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک قومی مشن ہے جسے عزم اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھائیں گے، اور پنجاب میں اینٹی کرپشن کی یہ مہم پہلے سے زیادہ زور و شور سے جاری رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی السلام علیکم۔ 2-4 چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو چیف منسٹر صاحب نے بڑا مفصل آپ کو تقریباً پچھلے 27 ماہ کی جو کارکردگی ہے پنجاب کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی وہ وضع کی ہے۔ اس میں ایک جو چیز جس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا وہ دونوں کا موازنہ، کہ پچھلے 10 سال سے اگر آپ موازنہ کریں ان 27 ماہ کا تو کتنی زیادہ تبدیلی آئی ہے محض ایک صوبے کے ایک ادارے کو تقویت دینے سے، آزادی دینے سے اور اس میں سے سیاسی انفلوئنس ختم کرنے سے۔ اور اس میں کوئی سیاسی بیانیہ نہیں ہے،
اس کی پرفارمنس جو ہے وہ فگرز جو چیف منسٹر صاحب نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، میں صرف ان کو ایک دفعہ دہرانا چاہوں گا تاکہ آپ پہ واضح ہو سکے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ ڈائریکٹ ریکوریز کی مد میں دیکھیں تو ڈائریکٹ ریکوریز کی مد میں پچھلے 10 سال میں 43 کروڑ روپے کی ریکوریز ہوئی جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے کی۔ اس کے برعکس ہمارے دور میں پنجاب میں اینٹی کرپشن نے 27 ماہ میں 532% اضافہ ہوا انڈائریکٹ ریکوریز میں، 532%، اور وہ 2.3 ارب روپے کی ڈائریکٹ ریکوریز تھی۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور جو آج میں سمجھتا ہوں بہت اہم بھی ہے ہائی لائٹ کرنا، کہ بہت زیادہ پنجاب میں آپ لوگ جو دیکھتے ہیں، چاہے وہ لاہور ہو، دور کے شہر ہوں، اس میں اسٹیٹ لینڈ کے اوپر، سرکاری زمین کے اوپر، چاہے وہ زرعی اراضی ہے یا قیمتی کمرشل زمین ہے سرکار کی، جو کہ سرکار کا بینیفٹ یہ نہیں ہے کہ کسی وزیر کے کام آنا ہے، سرکار کا بینیفٹ یہی ہے کہ وہ زمین سے جو آمدن ہوگی یا اس کو ڈیزالو کر کے بیچا جاتا ہے تو اس کا پیسہ آپ کی فلاح و بہبود میں استعمال ہو۔ اس کی اگر ریکوریز کا آپ جائزہ لیں پچھلے 10 سال کا اور 27 ماہ کا، تو پرانے دور کے 10 سال کی ٹوٹل ریکوریز 2.6 ارب روپے تھی۔ 10 سالوں کی ٹوٹل ریکوری 2.6 ارب تھی۔ 27 ماہ میں جو ریکوری کی گئی سرکاری زمین پہ قبضے سے جو واگزار کرائی گئی اور واپس اسٹیٹ کو دلوائی گئی، وہ 181 ارب روپے کی مالیت کی اراضی ہے۔ اور یہ جو تبدیلی آئی ہے، اگر آپ اس کو پرسنٹیج میں لے کے جائیں تو یہ 6000% سے زائد ریکوری ہے، اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈائریکٹ ریکوریز کا بھی سلسلہ ہے۔ انڈائریکٹ ریکوریز وہ ہیں جہاں پہ کسی انسان، کسی عام شہری کا حق مارا گیا اور اس میں سرکاری اموال ملوث تھے اور اینٹی کرپشن نے ایکشن لیا، اس مد میں بھی عام لوگوں کو 23 ارب سے زائد کی ریکوریز ان 27 ماہ میں کر کے دی گئی، جو کہ پچھلے 10 سال میں ناپید ہے، وہ ان 10 سالوں میں نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس کا پورا ایکیومولیٹڈ ایفیکٹ دیکھیں، وہ کیا ہے، وہ 206 ارب روپے کا امپیکٹ ہے آپ کے 27 ماہ کی کارکردگی کے اوپر۔ یہ ایک واضح مثال ہے کہ اگر آپ ریاستی اداروں کے اندر سے سیاسی، سپریم کورٹ آف پاکستان کا پاناما کے اندر جو ججمنٹ ہے جس میں ایک لفظ استعمال ہوا تھا سیسیلین مافیا، کیونکہ یہاں پہ جو زمین واگزار کرائی گئی ہے، یہ کوئی عام آدمی، عام شخص، کوئی آپ جیسا صحافی یا کوئی اسکول ٹیچر ان زمینوں کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا۔ سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے آپ کا بہت بااثر ہونا ضروری ہے۔ تو اگر آپ ان کیسز کے پروفائلز کو دیکھیں گے اور اینٹی کرپشن کی ایکٹیو اپروچ کو دیکھیں گے تو زیادہ تر زمین ان لوگوں سے واگزار کرائی گئی ہے جو سیاسی اثر و رسوخ رکھتے تھے، اور یہ اسی سیسیلین مافیا کا حصہ ہے جس کی طرف آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاناما کی ججمنٹ کے اندر اس گروہ کے سرغنہ کا ذکر کیا ہے۔ اب اس میں چاہے تحصیل سطح پہ تھا، ڈسٹرکٹ سطح پہ تھا، یہ آل اوور پنجاب کے فگرز آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ، یہ جو ریکوریز کا سلسلہ ہے، اس کا ڈائریکٹ اب جو بینیفیشری ہے وہ عوام ہے، یہ ان کے بینیفٹ کے لیے ہے۔ اب اسی زمین کو جہاں پہ ڈسپوز کیا جانا ہے وہ ڈسپوز کی جا رہی ہے اور پیسہ سرکاری خزانے میں جمع ہو رہا ہے، جہاں سے فلاح و بہبود کے کام پنجاب کے سامنے ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، صحت انصاف کارڈ کا، اس کے علاوہ احساس پروگرام ہے۔ جس طرح سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے اس کووڈ پینڈیمک کے دنوں میں عوام کا خیال رکھا اور اپنی توفیق سے بڑھ کر، اپنے وسائل سے بڑھ کر عوام کے لیے قدم بڑھایا، اس کے لیے یہ وسائل درکار تھے جو اب وسائل جن لوگوں نے لوٹے ان سے لیے جا رہے ہیں، خزانے میں ڈالے جا رہے ہیں تاکہ آگے چل کے بھی اس پہ کام ہو سکے۔ اور اس کے اوپر تھوڑی سی ہیو اینڈ کرائی بھی آئے گی شاید ان لوگوں کی طرف سے جو وہ بااثر لوگ ہیں جن سے یہ انٹرسٹ لیا جا رہا ہے، وہ کوئی چاہے کسی گیس اسٹیشن یا کسی CNG کے پمپ کے اوپر قابض تھا جو سرکاری زمین کے اوپر تھا، چاہے وہ کسی نے کوئی پلازا بنایا ہوا تھا یا کوئی زرعی اراضی کے اوپر قابض تھا، وہ تمام چیزیں جب ان سے لی جا رہی ہیں اور ریاست کی چیزیں ہیں، ریاست کا حق ہے اور ریاست سے مراد عوام کا حق ہے،
تو اس کے اوپر جو ان کو تکلیف ہوتی ہے اس کی بھی شاید کبھی بازگشت ہو. لیکن جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا وعدہ تھا کہ نہ ان کو وفاق میں NRO ملے گا، اسی طرح سے ان کو صوبے میں بھی NRO نہیں ملے گا. جس نے جو وسائل لوٹے ہیں ان سے لیے جائیں گے، قومی خزانے میں جمع کرائے جائیں گے اور اس کا براہ راست فائدہ بھی ہوگا. آخر میں صرف آپ کو ایک سلائڈ دکھانا چاہتا ہوں کہ اس پوری اینٹی کرپشن ڈرائیو کے اندر عوام بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. پچھلے سال پرائم منسٹر صاحب نے اور چیف منسٹر نے ڈیجیٹلائزیشن کا اینٹی کرپشن کے اندر آغاز کیا تھا. رپورٹ کرپشن ایپ متعارف کرائی. اس رپورٹ کرپشن ایپ کا بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہے. بس یہی سلائڈ ہے. رپورٹ کرپشن ایپ جو ہے، رپورٹ کرپشن ایپ آپ اپنے موبائلز کے اوپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور شہری اس کے اوپر ڈائریکٹ شکایت بھی کر سکتے ہیں، کمپلینٹ دے سکتے ہیں اور اپنی شناخت کو خفیہ رکھتے ہوئے کہیں وہ کرپشن ہوتے دیکھیں تو اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں، ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں، تصاویر اپلوڈ کر سکتے ہیں. اور اس کا بھی ہمیں پچھلے سال سے کافی امپیکٹ نظر آتا ہے، کیونکہ اس ایپ کو استعمال کرتے ہوئے 6474 کمپلینٹس وصول ہوئی، جن میں سے 5196 ان کو ڈسپوز آف کیا گیا، یعنی کہ اس کے اوپر ایکشن لیا گیا، اور اس وقت 1278 پینڈنگ ہیں. اور اس مد میں بھی تقریباً 2 ارب سے زائد کی ریکوری جو صرف اس رپورٹ کرپشن ایپ سے، یعنی کہ یہ وہ ریکوریز ہیں اور یہ وہ کیسوں کا ریزولوشن ہے جس کے اندر عوام نے براہ راست حصہ لیا اور وہ اس اینٹی کرپشن ڈرائیو کا حصہ بنے. تو یہ بہت اچھا میں سمجھتا ہوں پنجاب حکومت کا انیشیٹو تھا، اینٹی کرپشن کا انیشیٹو تھا. باقی صوبوں میں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں KP میں ہماری حکومت ہے، وہاں پہ بھی کرنا چاہیے، اور سندھ والے بھی ہم سے اگر لینا چاہیں مستعار تو ٹیکنالوجی دی جا سکتی ہے. یہ وہ ڈائریکٹ پارٹیسپیشن ہے عوام کی. تو میری تو درخواست ہوگی کہ اس کو جتنا زیادہ صحافی بھی اس کو لوگوں سے متعارف کرائیں تاکہ لوگ اس میں حصہ ڈال سکیں، اور یہ جو ڈرائیو اینٹی کرپشن کی چل رہی ہے پنجاب میں یہ زیادہ ثمر مند ثابت ہو سکے. بہت شکریہ. آپ کے کوشچن 1 by 1 پلیز. جیسے اپوزیشن کی تحریک میں شدت آ رہی ہے، ویسے ویسے احتساب کا عمل بھی سخت ہو رہا ہے. کیا اس احتساب کے عمل کا اپوزیشن کی تحریک سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب میں خاص کر کے خود اضلاع میں زیادہ متحرک ہے جہاں پر اپوزیشن کے جلسے ہونے جا رہے ہیں. میں اس پر بڑا آپ کو ٹیکنیکل سے کوشچن ہے، ٹیکنیکل جواب دے دیتا ہوں. یہ جو پوری فگر آپ کے سامنے رکھی گئی ہے 206 ارب کی، یہ کوئی PDM کے بننے کے بعد نہیں اکٹھی کی گئی. یہ تو پورا 27 ماہ کا میں نے آپ کو پرفارمنس کا ریویو دیا ہے. باقی یہ ہے کہ جن ضلعوں کے ڈویژنز کا آپ بات کر رہے ہیں وہ جہاں پہ جتنا سیاسی اثر زیادہ رہا، جہاں وسائل کو زیادہ لوٹا گیا، وہاں پہ آپ کو زیادہ کارروائی ہوتی نظر آئے گی. یہ ایک نیچرل عمل ہے، اور یہ بھی ایک نیریٹو جو بنایا جاتا ہے کہ صرف اپوزیشن کا احتساب ہو رہا ہے، وہ غلط ہے. پاکستان تحریک انصاف تو پہلی دفعہ حکومت میں آئی ہے، اس سے پہلے کوئی حکومت میں تو تھی نہیں. سوال اسی سے ہوگا جس نے کوئی اختیار استعمال کیا جو حکومت میں رہا. ہم بھی اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں. ہمارے اختیار کے اوپر یا ہماری کسی چیز کے اوپر اگر سوال ہوگا تو تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، اس کے اندر جاتا ہے. لیکن کسی بھی 1 by 1 کر لیں تاکہ سمجھ لیں. چندر صاحب، جس طرح آپ نے بات کی اینٹی کرپشن کی کارکردگی کی، تو اگر اس کارکردگی کو دیکھا جائے تو جو لوگ ان زمینوں پر قابض تھے یا ہیں یا آنے والے دنوں میں حکومت ان کو بے دخل کرے گی یا ان سے اس چیز کی جو جتنی مالیت آپ بتا رہے ہیں، یہ ریکوری قومی خزانے میں جو آ رہی ہے، اس کے جو لوگ تھے جو اس سے مستفید ہوتے رہے ہیں، ان کی سزاؤں کے حوالے سے کب تک اس پر عمل درآمد ہوگا؟ یا جس طرح ملتان کے اندر جو لیگی رہنما گرفتار ہو گئے ان کا مقدمہ بھی خارج کر دیا گیا اور بعد میں کہا گیا کہ ان کو رہا بھی کر دیا جائے، اس میں قانون سازی کو لے کر کیوں حکومت سختی نہیں کرتی تاکہ مستقبل میں اس قسم کے اقدامات سے گریز کیا جا سکے؟ جی بالکل، یہ بڑا اچھا سوال ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو 2 اس میں ہیں، ایک جو میں نے آپ کو فگر دی 181 ارب کی، یہ اسٹیٹ لینڈ ریکور ہو گئی، یعنی کہ وہ زمین آ گئی. اس کے ساتھ ایگزسٹنگ قانون کے تحت جس نے جو زمین جتنا عرصہ استعمال کی اس کے لیے قانون کے تحت تاوان ہے، وہ تاوان بھی اس سے وصول کیا جا رہا ہے. اس میں ظاہری بات ہے لیٹیگیشن ہوتی ہے، تو جب وہ وصول ہو جائے گا تو وہ بھی ان فگرز میں شو ہونا شروع ہو جائے گا.
لیکن اس سے دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کے اوپر کرمنل کارروائی ہوتی ہے، اینٹی کرپشن کی FIR ہوتی ہے، اور جو گرفتاریاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اسی مد میں ہیں۔ جو تاوان کی وصولی ہے وہ ایز فائن ان ایڈیشن ٹو جو ان سے آپ لینڈ ریکور کرتے ہیں وہ ہیں۔ اور جو ملتان والے کیس کا آپ نے ذکر کیا وہ بالکل میں نے فیصلہ دیکھا ہے، اور اس فیصلے کے اندر ہمیں کچھ لیگل لکوناز نظر آئے ہیں جس کو لے کے ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر رہے ہیں، اور بالکل اس کو چیلنج کیا جائے گا۔ ایک سے فیکچوئل کریکشن کر لیں، ایک فیکچوئل کریکشن کر لیں، وہ کیس ڈسچارج نہیں انہوں نے کیا، اگر کر دیتے تو شاید آسان ہوتا، رہا ضرور کر دیا بغیر بیل کے، تو وہی لیگل لکونہ ہے جس کو لے کے ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں۔ جی سر۔ شہزاد صاحب یہ بات کلیئر کیجیے گا کہ اس وقت آپ نے ریفرنس کیا سیسیلین مافیا کا، کہ سیسیلین مافیا کی جو آپشنس ہے یہ ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، آپ نام شیئر کر سکتے ہیں کہ کون کون سے ارکان قومی، صوبائی اسمبلی اور ایسے لوگ جن کا براہ راست متحدہ اپوزیشن کے لوگوں سے تعلق ہو جن سے یہ زمینیں ریکور ہوئی ہیں، تاکہ کم از کم نام تو ان کے سامنے آئے کہ نام ہے کیا۔ اور دوسرا چیف منسٹر صاحب سے سوال ہے کہ سی ایم صاحب اس وقت جو کورونا کی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے، جس طریقے سے ریپڈ یہ پینڈیمک دوبارہ ایکسپینڈ کر رہا ہے، اپوزیشن پورے پنجاب میں اب جا رہی ہے جلسے جلوس لے کر، پنجاب گورنمنٹ کی اس حوالے سے کیا پالیسی ہوگی؟ الاؤ کیا جائے گا جلسے جلوس پر کہ آپ ڈیموکریسی کا کہہ گئے ہیں دوبارہ پھر الاؤ کر دیں گے کہ ڈیموکریسی چلنے دیں؟ دیکھیں جی، کورونا کے اوپر جس طرح سے یہ سچویشن ایمرج کر رہی ہے تو ہماری کورونا کمیٹی ڈے ٹو ڈے ملتی ہے اور اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرتی ہے، ڈیلی جو فگرز آتے ہیں ان کے اوپر ہی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر فیڈرل اور پروونشل لیول پہ تمام چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ جس طرح کی صورت ایمرج ہوگی پھر اسی طرح کے فیصلے بھی کیے جائیں گے۔ یہ طریقہ کہ یہ اینٹی کرپشن واحد ادارہ ہے پورے پنجاب میں جس کا اپنا سٹاف نہیں ہے، اور ڈیپوٹیشن سے جو ہے وہ سٹاف لیا ہوا ہے، اس میں اپنا پولیس کے ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں، مختلف کارپوریشن کے لوگ ہیں، اس کا اپنا سٹاف تو ہے ہی نہیں ہے اینٹی کرپشن کا۔ بالکل جی، جس طرح سے ہم نے آج آپ کو صرف ایک ذرا پکچر دکھائی ہے کہ اینٹی کرپشن نے پچھلے 10 سال میں کیا کیا، اور ابھی جو گزشتہ 27 مہینے میں اس نے کیا کیا۔ جو پرفارمنس تھی میرے خیال میں 6000 سے زیادہ پرسنٹیج کی اس نے اپنے آپ کو امپروو کیا۔ ڈیفینیٹلی اس میں جو سٹاف کی کمی ہے، جو شارٹیج ہے، اس کی SNE انہوں نے بھیجی ہوئی ہے، اس کو کچھ سیٹوں کی ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم فل کریں گے، ان کی جو کمی ہے وہ شارٹیج ہے اس کو ہم پورا کریں گے۔ دوسرا اس میں یہ چیز ہے کہ جو دوسرا ایک پکڑا گیا ہے جن سے زمین ریکور کروائی گئی ہے، اگر آپ ان کے بتائیں کہ ان میں سے میجورٹی کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، کون سے MLA MPs ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک آ رہا ہے کہ صرف جو اپوزیشن جماعتیں ہیں مسلم لیگ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو اگر آپ نام لے لیں گے کچھ لوگوں کے یا جماعت کے تو آسانی ہوگی کہ حکومت صحیح رہ رہی ہے۔ جی بالکل، میں آپ کو پہلا سوال کا ایک میں ایڈیشن کر دوں کہ جو اینٹی کرپشن کے سٹاف کی بات کی گئی تھی، جتنے تحقیقاتی ادارے ہیں چاہے وہ اینٹی کرپشن اور FIA، ٹریڈیشنلی یہ دو پرانے تھے، نیب تو 99 کے بعد بنا، اس کے اندر سٹافنگ دو طرح کی ہے، ایک پرماننٹ سٹاف ہوتا ہے اور دوسرا سٹاف ہے جو دوسرے اداروں سے آتا ہے، جس میں کچھ ایکسپرٹ ٹیکنیکل پول کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور چونکہ انویسٹیگیشن ہے تو ٹریڈیشنلی پولیس سے زیادہ لوگ آتے ہیں۔ FIA کے اندر بھی ایسا ہے، یہ جو اسٹرکچرل ریفارم ہے یہ ایسی چیز ہے جس کو اوور نائٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نیب ایک وہ اس سے مختلف اگر آپ دیکھیں کمپیریزن میں تو اس کا اپنا ایک میجورٹی 90% ان کا اپنا سٹاف ہوتا ہے، تو یہ ایک پالیسی ہے۔ سوال دوسرے جو بٹ صاحب اضافی بٹ کا سوال رہ گیا تھا وہ لے لیں مجھ سے۔ جی جی میرا سوال یہ ہے کہ جو اس وقت ایک طرف تو FIA ہے جہاں پہ پاکستان ترین کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، اور دوسری طرف آپ آج بتا رہے ہیں کہ اینٹی کرپشن کو بھی پاس کر دیا گیا ہے، نیب کی کارروائیاں بھی جاری ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ 3 سال گزر کے پنجاب حکومت کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی کوئی ایسا منصوبہ، کوئی ایسا ترقیاتی کام بتا دیں جو پنجاب حکومت نے کیا ہو، اور اس میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ صرف اپوزیشن کا یہ ساتھ ہے کہ ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہے، ترقیاتی جو منصوبے ہیں وہ دوسری طرف
آپ نے بتانا اور کیا اس میں بڑا منصوبہ کون سا ہے جو پنجاب میں جاری کیا ہے؟ میں پہلے والے سوال کا دوسرے کا اکٹھا جواب دے دیتا ہوں، بس آپ سے صبر کی تھوڑی سی درخواست. اچھا، پہلی چیز یہ ہے کہ جو آپ نے پوچھا کہ کس جماعت کے لوگوں کا زیادہ تعلق ہے، تو سسیلین مافیا کے تو مجھے ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے جسٹس کھوسا نے بڑے واضح طور پہ لکھ دیا تھا کہ گاڈ فادر کون ہے سسیلین مافیا کا. جہاں تک جن لوگوں سے چیزیں واگزار کرانی اور جو میں نے آپ کو کمپیریٹیو دکھایا ہے، تو پچھلے 10 سال یا 15 سال جس کی بھی حکومت تھی پنجاب میں، اور جو ظاہری بات ہے وسائل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، میجورٹی لوگ، ایسا نہیں ہے کہ 100% کی ریکوریز جو ہیں وہ صرف سیاسی لوگوں سے ہو رہی ہیں. اس کا بھی اگر آپ بریک ڈاؤن چاہیں گے میں آپ کو دے دوں گا، لیکن زیادہ تر چاہے وہ نچلے سطح پہ یا اوپر سطح پہ لوگ تھے، وہ ان کا کسی نہ کسی سیاسی دھڑے سے تعلق تھا. اور وہ بڑا واضح ہے، اور وہ کیس ٹو کیس، اب اسپیسیفک کیس کے اوپر بات کرنا مناسب نہیں ہوگا، لیکن وہ کیس ٹو کیس آپ کے سامنے رپورٹ بھی ہوتا ہے، آپ خود رپورٹ کرتے ہیں سارے اس کو. تو یہ تو ایک بڑا واضح ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ظاہری بات ہے جس شخص نے اختیار کا ناجائز استعمال کیا اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ اختیار میں یا وہ حکومت میں رہا ہو، تو ایسے ہی اشخاص ہوں گے. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے میرے بھائی، تو دیکھیے جو بھی پروجیکٹس ایف آئی اے بھی آپ کو فعال نظر آتی ہے، ابھی آپ نے نام بھی لیا کہ ایف آئی آر ہو گئی. مجھے بتائیے اس سے پہلے ماضی میں آپ کو کہاں مثال ملتی ہے کہ کوئی حکومت خود احتسابی کا عمل اتنا کرے کہ جو چیز خراب ہوتی ہے اس کے اوپر نہ صرف کمیشنز بنائے جاتے ہیں، ان کی رپورٹس آتی ہے، پبلک کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد کارروائی بھی کی جاتی ہے. اور یہ کارروائی جو ہے باوجود جتنا ہمیں اس کے اوپر ریزنٹمنٹ بھی آتی ہے، کیونکہ اگر آپ شوگر کمیشن کو دیکھ لیں تو شوگر ایسوسی ایشن مختلف ملوں نے، مختلف گروپوں نے، اور ان کا تعلق تمام سیاسی جماعتوں سے. سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ڈفرینٹ صوبوں کی ہائی کورٹ، ہر جگہ جا کر انہوں نے اس کو اسیل کیا. آپ کا بیانیہ یہ تھا کہ نواز شریف نے سب سے زیادہ کرپشن کی ہے، وہ جو ہے آپ کا جو احساس کا بیانیہ وہ تو کمزور ہو گیا نواز شریف کے پاس. میں اس پہ بھی اچھا جی دیکھیے، نواز شریف صاحب کے آخری سوال کر لیتے ہیں. نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے اوپر آپ سب کی یادداشت، آپ لاہور کور کرتے ہیں میرے بھائی. آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر ہم نے باہر جانے کے لیے ان سے بانڈ مانگا تھا اس اماؤنٹ کا جتنا ان کے اوپر کیس تھا. انہوں نے اس وفاقی حکومت کے فیصلے کو اسیل کیا آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے انڈر ٹیکنگ کی بنیاد کے اوپر اس کو جانے دیا. تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہم نے جانے دیا اور واپس لانے کے لیے آپ کے علم میں ہوگا کہ وفاقی حکومت اس معاملے کو برطانوی حکومت کے ساتھ ٹیک اپ کر چکی ہے. بڑا وائڈلی رپورٹ بھی ہوا ہے. ہم برطانوی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مفروض شخص ہے، یہ یہاں سے بھاگا ہوا ہے. اس کے اوپر آپ نے مزید چیزیں آج آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی سن لی ہے کہ اس کے پاس اب یہ حق بھی نہیں ہے کہ یہ عدالت میں جا کے کوئی پٹیشن کر سکے، کیونکہ یہ ایک مفرور ہے، اشتہاری ملزم ہے. تو اس کو واپس لانے کے لیے ہم برطانوی حکومت سے ڈپورٹیشن کا مطالبہ کر چکے ہیں آفیشلی کہ اس کو فی الفور ڈپورٹ کیا جائے، بیکاز یہ کنوکٹڈ ہے، مجرم ہے. اس کا سٹیٹس باقی ملزمان سے مختلف ہے. بہت شکریہ.